دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے، ان میں ہمیں نبی کی اتباع، نبی کو فالو نہیں کرنا، یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی ہے، فعل کی نہیں کرنی، قول کی اتباع کرنی ہے، جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہمیں منع کیا ہے، ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، برداشت کی قوت دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم، تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، بس تو منع کر دیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں، یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی۔ اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، ہم بھی رکھیں گے، پرمیشن ہے اس کی؟ نہ، وہ نبی کے ساتھ خاص تھی۔ نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے، مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے، مہر رکھنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی۔ عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا، نہ، نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا، مہر ہوگا لازمی۔ ہاں، جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے، پھر معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور، اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کچھ ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ، پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے۔ پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا، آیا ہی نہیں اس کے ذمہ۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہے کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا، حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے، تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی تو سید المساکین، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اپنے لیے بھی نہیں، اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام، زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی، آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری